بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انٹرٹینمنٹ اینڈ فوڈ چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ آج میں چکن شامی کباب بنا رہا ہوں، بہت ہی مزیدار بنتے ہیں۔ اور ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ چنے کی دال آدھا کلو لی ہے، اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ نرم ہو جائے۔ اور بون لیس چکن آدھا کلو لیا ہے، اس کو بھی اچھی طرح دھو لیا تھا۔ اور یہاں پہ ثابت لال مرچ 7 سے 8 عدد لی ہے اور اس کو بھی دھو کے استعمال کرنا ہے۔ اور اگر یہ لال مرچ نہیں ہے تو آپ پسی ہوئی مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ثابت دھنیا 2 چمچ لیا ہے یہاں پہ، اور ثابت مکس گرم مسالہ 1 چمچ، اور یہاں پہ پسی ہوئی ہلدی ½ ٹی اسپون، اور فروٹ چاٹ مسالہ 1 چمچ، اس کا بہت ہی اچھا ذائقہ آتا ہے، اور 3 عدد سبز الائچی، اور نمک 1 ٹی اسپون، اور دال چینی کے 2 ٹکڑے، اور تیز پات کے 2 ٹکڑے۔ یہ سارے تمام مسالہ جات دال اور چکن میں نے ڈال دیے ہیں۔ اور یہاں پہ لہسن ادرک کا پیسٹ 2 چمچ، اور پانی 1 لیٹر، اور چمچ کی مدد سے یہاں پہ تمام مسالہ جات کو اور دال اور چکن کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ اور یہاں پہ 20 منٹ کے لیے آپ نے درمیانی آنچ پہ پکانا ہے تاکہ گوشت اور دال اچھی طرح گل جائے۔ اور 10 منٹ کے بعد آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے اور چمچ کی مدد سے 1 دفعہ ہلا دینا ہے، اور یہاں پہ چیک کر لیں کہ دال کتنی گل چکی ہے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں تقریباً دال آدھی گل چکی ہے، اور اب یہ مزید اور اس کو پکانا ہے تاکہ یہ پانی بھی خشک ہو جائے۔ 10 منٹ کے لیے اور دم دے دینا ہے، اور یہ دیکھیں 10 منٹ کے بعد دال اور چکن اچھی طرح گل چکا ہے اور پانی ڈرائی ہو گیا ہے۔ اور اتنا ہی آپ نے اس کو یہ ڈرائی کرنا ہے، اور بہت زیادہ دال کو نہیں گلانا ورنہ آپ کی جو شامی ٹکیاں ہیں بہت نرم بنے گی۔ اور اب اس کو دال اور چکن کو اچھی طرح آپ چوپر کی مدد سے بھی پیس سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں کنڈی ڈنڈا اس کی مدد سے پیس رہا ہوں۔ اس سے کباب بہت ہی مزیدار بنتے ہیں، اور جو چکن کے ریشے ہیں وہ بڑی ہی اچھے بنتے ہیں، چوپر میں زیادہ باریک ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ یہ چکن اور دال ساری اچھی طرح میں نے پیس لی ہے، ہاتھ کی مدد سے مکس کر لینا ہے اچھی طرح۔ اور یہاں پہ 1 عدد انڈا ڈال دیا ہے، اور یہاں پہ باریک چاپ کی ہوئی 2 عدد پیاز ڈال دی ہیں، اور دھنیا اور پودینہ باریک کٹا ہوا یہ بھی ڈال دیا ہے۔ اس سے بہت ہی اچھی خوشبو بھی آتی ہے اور کباب میں بہت ہی اچھا کلر آتا ہے، خوشنما گرین کلر۔ اور یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح ہاتھ کی مدد سے مکس کر لینا ہے۔ اور اب یہاں پہ کباب کی ٹکیاں بنانے کے لیے میں نے ایک سانچہ لے لی، یہ بازار سے ایزی مل جاتا ہے، اور اس سے ٹکیاں بہت ہی اچھی بنتی ہیں، برابر وزن میں بھی اور سائز میں بھی۔ آپ ہاتھ کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس سانچے سے بہت ہی جلدی اور ساری ٹکیاں ایک جیسی بنتی ہیں، سب کی جو شیپ ہے اور وزن ایک جیسا ہوگا، اور یہ ایزلی مل جاتا ہے بازار سے، پلاسٹک کا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں ساری کتنی زبردست اور پیاری ٹکیاں بن گئی ہیں۔ اور یہاں پہ اب ایک پین لے لیا اور اس میں 4 سے 5 عدد جو ہے کوکنگ آئل کے چمچ ڈال دینے ہیں، اور یہاں پہ 1 انڈا اس کو پھینٹ لیا اور اس میں جو شامی ٹکیاں ہیں ان کو ڈپ کر کے درمیانی آنچ پہ آپ نے فرائی کر لینا ہے، زیادہ تیز آنچ پہ فرائی نہیں کرنا۔ اور بس یہ تقریباً
3 سے 4 منٹ میں فرائی ہو جاتی ہیں، کیونکہ آلریڈی یہ پہلے ہی اچھی طرح یہ جو دال اور گوشت ہے وہ پک چکا ہے، اور بہت ہی مزیدار یہ شامی ٹکیاں بنتی ہیں۔ اور آپ یہ ضرور بنائیں، اور ان کو بنا کے ایک دفعہ آپ محنت کریں، اور آپ ان کو بنا کے آپ فریز کر کے رکھ دیں، اور بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں ناشتے میں، اور آپ ان کو لنچ باکس بنا کے دیں اور ڈبل روٹی کے ساتھ، تو یہ بہت ہی شوق سے بچے کھاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر بارش کا موسم ہے اور شام کو آپ چائے کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی مزہ آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں اچانک مہمان آ جاتے ہیں اور تو آپ یہ فریزر سے نکالیں اور جھٹ پٹ آپ ان کو فرائی کر کے بہت ہی مزیدار شامی چکن ٹکیاں بنا سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ کلر آ گیا ہے، اور اس طرح آپ نے ان کو دونوں سائڈ سے اچھی طرح فرائی کر لینا ہے۔ اور آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کی شامی ٹکیاں کیسی بنی ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ اب فرائی ہو چکی ہیں، ان کو پلیٹ میں نکال لیا ہے، اور یہ دیکھیں فائنل لک آپ ان کی کتنی زبردست اور کلر آیا ہے، کتنی پیاری شامی ٹکیاں بنی ہیں۔ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور بنانا بہت ہی آسان ہے، اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اور یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ یہ چیک کراتا ہوں، یہ دیکھیں کتنی زبردست مزیدار شامی ٹکی بنی ہے۔ آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں، اور یا اس کو آپ پودینے کے رائتے کے ساتھ کھائیں، بہت ہی مزہ آئے گا۔ اللہ حافظ۔